بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اپنی نوکری سے واپسی پر میں گھر آ رہا تھا، تبھی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے پاس والے ایک گھر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سن کر میں ڈر گیا۔ میں نے سوچا خدا جانے کوئی مصیبت میں ہو۔ میں فوراً ہی اس گھر کی جانب بڑھا، دروازے پر زور سے دستک دینے لگا۔ تقریباً 5-6 سیکنڈ کے بعد کسی نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا تو وہ ایک خوبصورت سی لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں جیسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، پر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ لڑکی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی جی ہاں، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میرے ابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، آپ ایسا کریں ایمبولینس بلائیں یا کوئی بھی گاڑی، ابا کو فوراً طور پر ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا اور چوک کی طرف بھاگا جہاں اکثر ہی ٹیکسی وغیرہ کھڑی رہتی تھی۔ میں نے فوراً جا کے ایک ٹیکسی کو روکا اور اس لڑکی کے گھر تک لے کر آیا۔ آج سے پہلے میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا، پر آج ان کی مدد کرنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ یہ ایک باپ بیٹی تھے جو کہ کافی عرصے سے یہاں رہ رہے تھے۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو گاڑی میں ڈالا، لڑکی اپنے باپ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر میں بیٹھ گیا اور یوں ہم لوگ تقریباً 10 منٹ میں ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، اس لیے سڑکیں خالی تھی۔ میں اکثر نوکری سے لوٹتا تو رات کے 10 بج رہے ہوتے تھے۔ ہسپتال لے جانے پر ان لوگوں نے فوراً ہی اس بوڑھے آدمی کو ایمرجنسی میں داخل کر دیا اور لڑکی سے کہا کہ وہ اپنے باپ کی دوائیوں کا بندوبست کرے۔ میں تو ویسے ہی اس بوڑھے آدمی کو یہاں پہنچا چکا تھا، اب میرا جانے کا حق تو بنتا ہی تھا، پر اپنے محلے کی جوان لڑکی کو اکیلے چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر ہسپتال میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ کس سے کہے گی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ تم دوائیوں کی پرچی مجھے دے دو، میں جا کر لے آتا ہوں۔ غرض یہ کہ میں پرچی لے کر نکل گیا، پر راستے میں جاتے ہوئے پورا راستہ میرے ذہن میں اس دلربا کا نقش چھایا رہا۔ میں اسے یاد کر رہا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے زندگی میں نے اتنی خوبصورت آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں۔ وہ واقعی ہی بے پناہ حسین تھی۔ میں جب تک دکان تک جاتا وہ میرے دل میں اتر چکی تھی، آنکھوں سے دل تک۔ اس نے یہ سفر چند لمحوں میں ہی طے کر لیا تھا۔ میں واپس آیا تو میری دنیا بدل چکی تھی، اسے دیکھنے کا انداز بدل چکا تھا۔ اب میں اسے کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بے شک وہ بے پناہ خوبصورت تھی، شاید وہ میری نظروں کو پہچان گئی، بولی کہ اب آپ چلے جائیے، آپ کو بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، جب تک آپ کے ابا ٹھیک نہیں ہو جاتے میں یہیں پر رہوں گا، اور رات کو تو بالکل بھی نہیں، آپ میری امانت ہیں۔ میری باتیں سن کر وہ شرما سی گئی، شاید اس کو میری باتوں میں اپنے لیے پسندیدگی کا اظہار محسوس ہو چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، تبھی بولی کہ ٹھیک ہے، آپ کی بہت مہربانی، آپ نہ ہوتے تو میں کہاں جاتی۔ وہ رات بہت حسین تھی جب مجھے ایک اجنبی لڑکی کے اپنے قریب ہونے کا احساس تھا، اگرچہ مجھ سے بہت دور بیٹھی تھی، پر وہ میرے خیالوں میں میرے بہت زیادہ قریب تھی اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے تو دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اسی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں گا، یہی تو ہے بیوی بننے کے قابل۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے محلے میں ان لوگوں کی کافی زیادہ شہرت سنی ہے، جب بھی کسی عورت نے اس لڑکی کی بات کی تو بڑے ہی عزت اور احترام سے کی کہ یہ لڑکی بہت باکردار ہے، اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے تو اس کی بہت خدمت کرتی ہے، اور اب جب کہ اس لڑکی کے باپ کو فالج ہو گیا تھا تب بھی ظاہر ہے کہ اس کی خدمت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا نا، بلکہ وہ اور زیادہ فکر مند اور اپنے باپ کی حفاظت زیادہ کرنے لگے گی۔ میں اسے بیوی بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرے پاس آئی اور بولی بھائی جان
آپ اگر چلے ہی جائیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ صبح تک آپ کیسے یہاں انتظار کریں گے؟ وہ مجھے یہ باتیں کہتی ہوئی بہت اچھی لگی، سوائے اس بات کے کہ اس نے مجھے بھائی جان بولا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ باپ کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد ہی میں اس لڑکی سے شادی کی بات ضرور کروں گا، مگر صبح ہوئی تو رات کا ربط ٹوٹ گیا۔ میری اماں نے مجھے گاؤں سے فون کر دیا، کہنے لگی کہ میں نے تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سب سن کر مجھے کچھ کھٹکا سا ہوا، مجھے تجسس ہوا کہ نہ جانے اماں نے کیا بات کرنی ہے۔ اماں بولی کہ جلدی سے گاؤں آ جاؤ، ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے اس لڑکی کا پتہ بھی کرنا تھا، ویسے تو آج چھٹی تھی لیکن اماں نے مجھے گاؤں آنے کا کہہ دیا تھا۔ صبح جانا بھی ضروری تھا، مگر وہاں گیا تو ایک اور خبر میرا انتظار کر رہی تھی، وہ یہ کہ اماں نے میری منگنی اپنی بھانجی سے کر دی۔ مجھ سے بنا پوچھے بنا بتائے کہ میں کیا چاہتا ہوں، کس سے شادی منگنی کرنا چاہتا ہوں، اماں نے خود ہی میری منگنی اپنی بھانجی سے کر دی تھی اور اب مجھے صرف رسم کے لیے بلایا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں پریشان ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ اماں کو آخر کیا سوجی تھی کہ وہ چٹ پٹ میری منگنی کروا دیں؟ ان کی بھانجی کافی منہ پھٹ تھی، اگرچہ اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ بدتمیز تھی، اسے کسی چیز کا کوئی لحاظ کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایسی لڑکی سے منگنی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پر اماں نے یہ رشتہ باندھ دیا تو میں بھاری دل کے ساتھ رسمیں ادا کر کے واپس شہر آ گیا، مگر میرے دل میں وہی تھی جسے میں نے پہلے دن دیکھا تھا۔ اماں کو کیا پتا چلنا تھا کہ اگر میں شہر میں 2 شادیاں کر لوں، یعنی ایک شہر میں ایک گاؤں میں۔ میں نے دل میں سوچا، اسی وجہ سے میں اب اس سلسلے آگے بڑھانے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہماری ہو جائے گی۔ گاؤں سے واپسی پر مجھے خیال آیا کہ میں اس لڑکی سے ملنے اس کے یا تو گھر جاؤں گا یا ہسپتال اس کے باپ کی طبیعت تو ضرور پوچھوں گا، یہ نہ ہو کہ وہ مجھے بھول ہی جائے۔ میں فوراً سے اس کے گھر کی طرف گیا، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ ابھی ہسپتال میں ہیں۔ میں نے فوراً گاڑی کروائی اور ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال میں خوش قسمتی سے مجھے وارڈ میں ہی مجھے وہ آدمی مل گیا۔ ابھی اسے ایمرجنسی سے نکال کر جنرل وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام سحر بتایا تھا کافی مطمئن لگ رہی تھی، یعنی کہ اب اس کے باپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں؟ سحر بولی کہ ہمارے رشتہ دار آج ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے، تو یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا رہی تھی، اپنے باپ سے بھی شاید ان کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ضرور ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات تھی جو شاید یہ مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ پھر وہ ہڑبڑاتے ہوئے مجھ سے بولی، اچھا آپ چلے جائیں نا، آپ کے لیے مشکل ہوگی، آپ یہاں رک کر کیا کریں گے؟ اتنے مریض ہیں، آپ ہی بیمار نہ ہو جائیں۔ مجھے اس کی بات میں مونسی کم اور اپنی بات چھپانے کا جذبہ زیادہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اب وہ لڑکی بہت مجبور ہو گئی، دراصل وہ چاہتی تھی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن میں نہیں گیا۔ تبھی وہ وارڈ سے نکل کر کہیں جا رہی تھی، شاید وہ کسی نرس وغیرہ کو بلانے گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نرس آ گئی، مجھ سے کہنے لگی، بھائی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں، یہاں پر زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی، اگر وہ لڑکی مجھے نہیں بیٹھتے دیکھنا چاہتی تھی تو مجھ سے بول سکتی تھی نا، اس طرح جا کر نرس کو شکایت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تب مجھے لگا کہ وہ شاید کسی سے ملنا چاہ رہی ہوگی، اس لیے مجھے ان سے چھپانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں باہر کھڑا ہو کر انتظار کر لیتا ہوں، یہ لوگ میرے محلے دار ہیں۔ نرس بڑی مجبور ہو گئی، لڑکی بھی اب مجھے دیکھنے لگی تھی مروت کے مارے، اور وہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور شاید وہ ایسی بات ہی تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ خیر نرس نے اس کے باپ کو دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا تھا، اس میں صرف ایک کو جانے کی اجازت تھی، پر میں اس لڑکی کے کردار کی معلومات جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس سے ملنے کے لیے بھی کوئی آ رہا تھا اور میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا جو کہ اس سے ملنے آ رہے تھے، کیونکہ میں نے اس کے بعد اس لڑکی سے منگنی بھی تو کرنی تھی نا۔ اس کے کردار کی مجھے تفتیش ہونا ضروری تھا، مگر یہ سب ممکن نہیں ہو سکا۔ میں اس لڑکی کے رشتہ داروں کو دیکھ سکتا یا یہ معلوم کرتا کہ اس سے ملنے کون آیا ہے۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ میں اسپتال سے واپس
آنے ہی لگا تھا کہ وہ لڑکی مجھے 3 آدمیوں کے ساتھ نظر آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً قد میں 6 فٹ تھے، ان کے بال کالے گھنے اور لمبے تھے، جبکہ انہوں نے سوٹ بوٹ پہن رکھا تھا جیسے اس ہسپتال کے مالک ہوں۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی جس کا نام سحر تھا ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ یہ لوگ تو عمر کے کافی بڑے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر اس نے کسی سے چوری چھپے بات کرنی ہوتی تو ضرور کہیں اور جا کر کرتی، یوں ہسپتال میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہ کرتی۔ اب میں سحر کا انتظار کرنے لگا۔ سحر اپنے باپ کی وارڈ میں آئی تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، سنو یہ لوگ کون تھے؟ مجھے وہاں دیکھ کر پہلے ہی حیران تھی۔ بولی کہ ہمارے رشتہ دار تھے۔ اس نے روکھا پھیکا سا جواب دیا اور اپنے باپ کی دوائی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے وہاں اپنے آپ بے معنی لگا، اس لیے میں گھر آ گیا، پر مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی واقعی شریف اور نیک ہے۔ مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ تقریباً 1 ہفتے میں لڑکی اور اس کا باپ رخصت ہو کر گھر آ گئے۔ اب صحیح موقع تھا کہ میں جا کر اس کے باپ کی تیمارداری بھی کرتا اور سحر کو رشتے کے لیے بھی کہہ دیتا۔ تب بھی سحر نے مجھے بلایا تو نہیں تھا، پر اس کے آنے کی اطلاع مجھے مل گئی تھی۔ خلاف توقع جب میں اس کے گھر گیا تو اس نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ بولی کہ آپ نے میری بہت مدد کی تھی، اس رات میں اکیلی تھی، آپ نہ ہوتے تو میں ابا کو ہسپتال کیسے لے کر جاتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ میری اتنی ممنون ہو رہی تھی کہ میرا تو دل ہی بہل گیا تھا۔ اس کے بارے میں جو بھی منفی سوچ آج میرے دماغ میں تھی وہ چلی گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے گھر بیٹھ کر چائے پلائی، اپنے باپ کو بھی میرے بارے میں بتایا۔ اس کا باپ اب ٹھیک بول نہیں سکتا تھا۔ صبح کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر آنسو کی لکیریں بنی ہوئی تھی، جیسے وہ رو کر آئی ہو، پر میرے سامنے مسکرا کر مجھ سے ملی۔ تھوڑی دیر میں اس سے بات چیت کرتا رہا، پھر میں واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے نکاح کے لیے کیسے کہوں۔ ظاہر ہے اب اس کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، باپ بیمار تھا، اس کا ولی اس صورت میں کون ہوتا؟ وہ مجھ سے نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ یہی سوچ میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی۔ پھر سوچا اگلی ملاقات میں ضرور شادی کا پیغام دوں گا، اور اسی رات بوڑھے کے گھر سے شور کی آواز آئی، ایک ہلکی سی چیخ جسے سنتے ہی مجھے لگا کہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا۔ مجھے لڑکی کی فکر بھی تھی کہ وہ اکیلی رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ میں جیسے ہی اس کے گھر پہنچا دیکھا تو بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب کہ کوئی اندر گیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اندر خالی کمرے میں ایک لڑکا اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑے قد والا آدمی کھڑا تھا، اور دونوں ہی اس سے کچھ بات کر رہے تھے۔ میرے خیال سے ان لوگوں نے اس لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر چھیڑنے آ گئے ہو؟ بولے کہ ہمیں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، ہم اسے چھیڑنے نہیں آئے، ہم بس اپنا حق وصول کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تم لوگ جانتے ہو یہ ایک عزت دار محلہ ہے، اور اس طرح کی بدماشی اور بے ہودگی نہیں چلے گی۔ تم لوگ ابھی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں سب محلے والوں کو اکٹھا کر کے تم لوگوں کو مار پڑواؤں گا، اور پھر ایسے پیٹو گے دوبارہ یہاں آؤ گے نہیں۔ وہ آدمی ہنس کر بولا، برخوردار لگتا ہے تم اس کے عشق میں پاگل ہو، پر کسی پر بھروسہ مت کرنا، یہ بڑی ہی چال باز اور مکار عورت ہے۔ اس کا باپ جس حالت میں ہے وہ اس لڑکی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ چاہے تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے باپ نے اس لڑکی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، پر اس لڑکی نے ابھی وہ شاید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سحر نے پھر سے رونا دھونا ڈال دیا۔ بس بھی کرو، اتنے الزام لگاؤ گے تم مجھ پر، یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، نہ ہی میں نے تم سے کچھ لیا ہے اور نہ ہی کھایا ہے۔ میں تم کو واپس کر دوں گی اگر تمہیں کچھ لگتا ہے کہ میں نے تم سے کچھ لیا ہے۔ میں نے تمہیں بڑا بھائی سمجھا تھا، میں نے کبھی تم سے کیا کوئی ایسی بات کی ہے؟ بولو بتاؤ۔ لازمی نہیں ہے کہ عورت کی بے حیائی ہی سب کچھ ہو، یا اس کا دعوت دینا ہی برا ہو، اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں جن میں عورتیں مکاری اور چلاکی کر جاتی ہیں، مگر یاد رکھنا میں تمہاری یہ چلاکی زیادہ عرصے تک چلنے نہیں دوں گا۔
فی الحال تو یہی کافی ہے کہ تمہارا باپ فالج کا مریض بن گیا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تم کو سزا مل گئی ہے۔ وہ لڑکی اپنا جوتا اتارنے لگی کہ میں اب تم سب کو ماروں گی، تم میرے باپ کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتے، میرے باپ نے مجھے پالا پوسا پڑھایا لکھایا، اب تم اس کے بارے میں ایسی بکواس کرو گے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ غرض یہ کہ کافی ہنگامہ ہوا، یہ لوگ چلے گئے۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی کہ ایسا کیا معاملہ تھا جس پر یہ لوگ سحر کو چلاک اور مکار عورت کہہ رہے تھے۔ حالانکہ سحر تو نماز پڑھتی تھی، باقاعدہ تہجد پڑھتی تھی، میں نے سنا تھا کہ وہ بہت نیک تھی۔ اگلے دن میں سحر کے گھر دوپہر کے وقت گیا، وہ رو رہی تھی، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولی کہ ہاں ماں، یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ابا پہلے ہسپتال میں کام کرتے تھے، بس وہاں کام کے دوران جو دشمنیاں ہوئی وہ ان لوگوں نے مجھ سے نکالنا شروع کر دی ہیں۔ پتہ ہے نا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے بار بار مجھے تنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ کل تو ان لوگوں نے باہر والے دروازے کا تالا بھی توڑ دیا۔ میں بہت پریشان ہوں، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو تم مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کافی عرصے سے تمہیں پسند کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کے جہیز یا دوسری تیسری نخروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس میرے گھر 2 کپڑوں میں آ جاؤ، میں تمہیں اور تمہارے باپ کو سہارا دوں گا۔ وہ روتے ہوئے بولی اگر ایسا ہو جائے تو اسے اچھا اور کیا ہوگا، میں نے بھی آج تک تم جیسے شریف نوجوان نہیں دیکھا، تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے خوبصورت احساس ہوگا، میں تم کو واقعی پسند کرتی ہوں۔ اس کے منہ سے اتنا لمبا اظہار محبت سن کر میرے بھی کان لال ہونے لگے تھے۔ میں اسے جتنا شریف اور شرمیلا سمجھتا تھا وہ ایسی تھی نہیں، بلکہ بہت پر اعتماد لڑکی تھی، پر اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ میں اسے ان باتوں کے باوجود بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ خیر سے ساری بات چیت مکمل ہو گئی تھی، اب اس کے باپ سے اجازت لینا باقی تھی، جو اشاروں کنائیوں میں نے لے لی۔ مسئلہ صرف یہ رہ گیا تھا کہ وہ میری طرف سے امی ابا کو بتانا، پھر انہیں اس بات پر قائل کرنا۔ بہت مشکل تھا کہ میں شہر میں ایک انجان لڑکی سے شادی کروں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے میری منگنی کر چکے تھے۔ میں نے بھی سحر کو ساری بات بتا دی۔ وہ بولی تم فکر نہیں کرو، مجھے اس معاملے سے کوئی مسئلہ نہیں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں جانتی ہوں، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے، بس بہت ہے جو بھی ہمارے پاس ہے، جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو لوگ ہمارے شادی میں آنا چاہتے ہیں ان کو بلا لیں گے، ورنہ 4 گواہوں کی موجودگی میں ہم نکاح کر لیں گے۔ ایک رات ہمارا نکاح ہو گیا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ میرے گھر آ گئی تھی۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھا، مجھے بھی شادی میں زیادہ دھماکے اور ڈول وغیرہ پسند نہیں تھے، میں ایسی ہی مختصر شادی کرنا چاہتا تھا اور میرا یہ ارمان پورا ہو رہا تھا۔ غرض یہ کہ سحر میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ وہ یہاں بھی نماز کی پابندی کرتی تھی، صبح شام کوئی وقت نہ چھوڑتی جب وہ ذکر نہ کرتی۔ میں اکثر دیکھتا وہ نماز پر بیٹھی رو رہی ہوتی، اللہ سے معافی مانگ رہی ہوتی۔ میں نے ایک دن چھپ کر اس کی دعا سننے کا سوچ لیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر سحر ہر وقت کس چیز کی معافی مانگتی رہتی ہے، کیا سحر سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کے لیے وہ اتنی نادم ہے؟ مگر مجھے اس کی باتوں سے کچھ سمجھ نہ آتا کہ وہ ہر وقت دعاؤں میں اپنے لیے معافی مانگتی رہتی تھی۔ میں اگر اسے کہتا کہ کچھ کھاؤ گی تو وہ مجھ سے صرف پھل منگوا لیتی اور کھا لیتی اور کہتی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گی۔ گوشت کھانے سے انسان وحشی بنتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے جذبہ ہمدردی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب عقیدے تھے، لیکن پھر بھی ہر بات میں حمایت کرتا تھا۔ میں جانتا تھا وہ باپ کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اسی لیے کچھ کر نہیں پا رہی۔ جو دن گزرتے گئے میں نے سحر کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی تھی اور محلے کے سبھی لوگ مجھ پر ہنستے تھے۔ میں کسی سے بھی پوچھتا نہیں تھا کہ وہ لوگ مجھ پر کیوں ہنستے ہیں۔ کبھی کبھی جب کوئی میری بیوی کی بات کرتا تو اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہوتے، تو کبھی لوگ سیدھا سیدھا اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک دن میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو بولا تجھے اگر یقین نہیں ہے کہ تیری بیوی کیا کرتی ہے تو رات کو چھت پر جا کر دیکھ لینا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی، آخر سحر رات کے وقت کیا کرتی ہے جسے محلے والوں کو وہ بری لگتی ہے؟ چنانچہ اس رات میں سحر کا پیچھا کرتے ہوئے چھت پر گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے واقعی حیرت ہوئی
کہ سحر اصل میں گھر کی چھت پر ہی گئی تھی، حالانکہ پہلے اس نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے میں نے دیکھا سحر نے ایک کپڑا ہٹایا، کپڑے کے نیچے سے ایک پیٹی نکالی اور پیٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اسے رسی سے باندھ کر چھت سے نیچے پھینکنے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سحر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس معاملے کو تول دینے کی بجائے میں نے اس سے خود ہی وہیں پوچھ لیا۔ مجھے جاگتا اور اپنے پیچھے دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران اور بولی، تم سوئے نہیں؟ میں نے کہا، باتیں مت گھماؤ، مجھے بتاؤ تم کیا کر رہی ہو؟ بولی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، کچھ دوائیاں ہیں جو واپس کر رہی ہوں۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تمہارے باپ کی دوائیاں ہیں۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کیونکہ یہ کافی بڑے ڈبے تھے جس میں دوائی بھری ہوئی تھی۔ بس مت پوچھو کہ یہ کیسی دوائیاں ہیں۔ میرے ابا ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ وہ رونے لگی اور نیچے بیٹھ گئی۔ ابا کو لالچ آ گیا۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ ابا تم ہسپتال سے مفت دوائیاں لے کر آؤ، میں انہیں بیچوں گی، اس طرح ہم ہر طرح کا کاروبار کریں گے۔ یہ تو بہت ہی اچھا کاروبار تھا۔ ابا دوائیاں لانے لگا اور میں بیچنے لگی۔ ہم نے گھر میں ڈھیر ساری دوائیاں رکھ لی تھی جو ہم ہسپتال سے مفت لاتے اور لوگوں کو پیسوں کے داموں میں بیچتے تھے۔ یہ کرتے کرتے ہم کافی پیسہ کمانے لگے، مگر اب ہمیں بھی بات بات پر دوا کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ تو ایک دن ابا ایک دوائی کی پیٹی لائے۔ اس کے اندر ایک دوا تھی جس کے ڈبے پر بہت سارے پھل اور کچھ آدمی کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ ہمیں لگا یہ طاقت کی دوا ہے۔ ابا اس دن تھکے ہوئے تھے، میں نے ان کو وہ دوا پلا دی۔ بس اس کے بعد سے ابا کی حالت ایسی ہو گئی، بعد میں پتا چلا تو وہ کینسر کی دوا تھی۔ ابا کو غلط دوا کھلانے سے فالج ہو گیا۔ اس دن سے میں نے توبہ کر لی تھی کہ ہم یہ حرام کام چھوڑ دیں گے اور کبھی بھی اس کے پیچھے دوبارہ نہیں جائیں گے، پر سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں۔ ہسپتال کے ایک با اعتماد انسان سے میں نے بات کی۔ اس نے کہا، ویسے تو اس جرم کی بہت بڑی سزا ہے، پر تم نے توبہ کر لی ہے، تم خفیہ طریقے سے وہ سب دوائیاں مجھے واپس کر دو، میں انہیں ہسپتال لے جاؤں گا اور تم اپنے باپ کا علاج ہسپتال سے کروا لینا۔ تم اس طرح اگر خود سے دوائیں دیتی رہو گی تو تمہارا باپ اس دنیا سے ہی اٹھ جائے گا۔ بس اسی کی باتوں پر میں نے عمل کیا اور اب میں یہ اسے واپس دے رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ واقعی یہ گناہ تو ان گناہوں سے بھی بڑا ہے جس کی وجہ سے کوئی مرد کسی عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ پر چونکہ اس طرح کے جرائم سے کسی مرد کی انا کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس لیے ہم ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چغلی، مکاری، غیبت، یہ سب گناہ ہمیں گناہ نہیں لگتے، لیکن عورت کا کسی اور کی طرف دیکھنا بھی ہمیں بہت بڑا جرم لگتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی بیوی کو معاف کر دیا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنی خوبصورت بیوی کو صرف ایک غلطی کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں، اور میں کون ہوتا ہوں کسی کو اس کے گناہوں کی سزا دینے والا، کیونکہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی اور پھر میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔